अस्सलाम वालेकुम हिंगोल न्यूज़ के डिजिटल नेटवर्क से मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई विद न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद जीसी। आपको कहते हैं खुश आमदीद एंड वेरी वार्म वेलकम। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दीन इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से जदीद अंदाज में जो नज़रिया फ़िक्र है और जदीद नस्ल जिस तरह से देखती है उन तमाम सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत आज स्टूडियो में मौजूद हैं, अगर उनकी तारुफ़ के हवाले से बात करूँ तो वो पेशे के एतबार से तो डॉक्टर हैं, मेडिकल की फ़ील्ड से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन एक दूसरा पहलू देखा जाए तो वे एक रिसर्चर भी हैं, वो एक मुअल्लिम की हैसियत से तदरीसी ख़िदमात भी सरअंजाम देती रही हैं और साथ ही साथ उन्हें अगर इस्लाम की तजवीज़ और इशाअत के हवाले से देखा जाए तो उनका एक कंट्रीब्यूशन है, ख़ास तौर पर नई नस्ल के लिए, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अपनी शख्सियत के एतबार से और अपनी हैसियत के एतबार से एक अलहदा मकाम भी रखती हैं। इनकी बात करने का जो अंदाज़ है और जो अंदाज़ फ़िक्र है बड़ा मुख्तलिफ है। बातें सभी करते हैं लेकिन किसी शायर ने कहा था कि सैफ़ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, वेरी वार्म वेलकम, आपको खुशामदीद कहते हैं और साथ ही साथ आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। बड़ा ज़बरदस्त शानदार आपने तारुफ़ कराया है और आपका इब्तिदाइया बहुत अच्छा है। आप बड़ी महारत रखते हैं, बड़ा फ़न है ये भी एक। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आप एक डॉक्टर थीं, फिर आपने एक इस्लाम की तालीमात के हवाले से आपने मुख्तलिफ पहलुओं को देखा और फिर उसके ऊपर रिसर्च की और आप जिस दबंग अंदाज से बात करती हैं, ज़रा अपनी जर्नी के हवाले से थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइएगा, देखने वालों को, किस तरह से आप मेडिकल फील्ड के बाद से जो आपका चेंजिंग ऑफ जो फेज़ है आपकी ज़िंदगी का, तब्दीली कैसे आई? शुरू कैसे हुआ ये सफ़र? जी वैसे तो मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ जैसा आपने इंट्रो में बताया और बचपन से मेरे खेल ही यही थे कि मैं अपने वालिद साहब की क्लिनिक में बैठकर रूल करती थी। और अपने 2 भाइयों में से एक को दवाई बनाने वाला और एक को मरीज़ बना लेती थी और उनकी राउंड टेबल जो टेबल घूम जाती है डॉक्टर की, मेरे वालिद साहब की, उसमें बैठकर अपने हुक्म चलाती थी। और ये थोड़ा-सा मेरा एक बस तरीका था लीड करने का या जो भी आप उसको कह लें। जब मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुई, तो मैं उस वक़्त 17 इयर्स की थी और मेरा उस वक़्त आईडी भी नहीं बना था और स्कूल में उस ज़माने में हमारे यहाँ क्लासेस जंप की जाती थी, तो मैंने 13-14 साल में मैंने कर लिया था मैट्रिक। तो इसी तरह फिर ये हुआ कि मैं कुरान से जुड़ी और लफ्ज़ी तर्जुमे से जुड़ी 17 साल की ही उम्र में। अल्लाह ताला ने मुझे जो यानी कि नौजवानी से ही आपकी रग़बत दीन की तरफ और कुरान और इस्लाम की तरफ बढ़ गई और आपने उसका मुताला भी शुरू किया। जी जो था मैं तबीयतन सलीमुल फ़ितरत हूँ। इसमें अल्लाह की तारीफ़ है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही। बाग़ियाना पन नहीं था मेरी फ़ितरत में और जो वालिदैन ने सिखाया ख़ुसूसी तौर पर मेरी जो वालिदा हैं अकील अज़हर साहिबा, मेरे वालिद हैं डॉक्टर सैयद अज़हर अली, उन्होंने जो सिखाया वो पढ़ के किताबें सुनाया करते थे। हम स्कॉलर्स की महफ़िल में जाते थे। मैं उन लोगों के पास बैठती थी, सुनती थी और छोटी-छोटी किताबें पढ़ के सुनाना और इस तरह मुझे थोड़ा-सा नरम गोशा तो था। और जब मुझे इस क्लास की तरफ माइल किया गया तो फिर मैंने ये शुरू किया। जब मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुई तो मैं काफ़ी लोग मुझे यानी चाहते थे कि मैं अटेंड करूँ वीकली दर्स वग़ैरह और जैसा कि ज़ाहिर होता है इतनी ज़्यादा तो नॉलेज नहीं थी और ना इतना इल्म था और इंसान एक फ़रिश्ता भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता और आज भी मैं समझती हूँ बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, अपनी ज़ात के हवाले से भी कहूँगी। तो आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ने मुझे जोड़ा और मैं 1 टू 1 स्टडी सर्कल्स की तरफ आ गई और फिर अल्लाह से मैंने माँगना शुरू किया, तलब करना शुरू किया और यहीं से मेरे ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी का आगाज़ हो गया 1981 से। शायद आपकी पैदाइश भी उस वक़्त ना हुई हो। तो फिर मैं मुसलसल तफ़ासिर से जुड़ गई और इन सर्कल से जुड़ गई और अपनी पर्सनल स्टडी पे मैंने फ़ोकस किया। इस्लामिक साइंसेज़ मैं कहती हूँ उस हवाले से। लिटरेचर, कुरान, हदीस और ज़ाहिर है कि मेरे इसमें मेंटोर्स भी थे,
جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہی تھے، ڈاکٹرز ہی تھیں، تو ان سے میں جڑ گئی، ٹریننگ کیمپس میں نے اٹینڈ کیے، اس سے میرے اندر بہت تبدیلی آئی۔ تو یہاں سے میرے ٹرانسفارمیشن جرنی کا آغاز ہوا۔ اکثر لوگ پردے کو بدنام کرتے ہیں کہ پردے کے لیے کہا جاتا ہے، یہ میں ہر ایک کو کہتی بھی ہوں، بتانا بھی چاہوں گی کہ کبھی کسی چیز کا کہا جانا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے خود جب اس موقع تک آئی، اس مرحلے تک آئی، تو میں نے اس کے بارے میں بھی ریسرچ کی، کیونکہ آئی واز دا اونلی ون ایٹ دیٹ ٹائم میں ہول فیملی کہ ہمارے یہاں کوئی اس قسم کا ماڈل، جو میرا ماڈل بن رہا تھا، اللہ کی طرف سے تیار ہو رہا تھا، نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جرنی میں راستہ دکھایا، اور پھر میں تقریباً آپ سمجھیے 1985 کے اواخر میں میں نے والدین سے بات کی کہ جو کچھ میں سوچ رہی تھی، اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے، ظاہر کی تبدیلی کا۔ باطن کی تبدیلی ہمیشہ پہلے ہوتی ہے، اور ظاہر کی تبدیلی بعد میں اللہ توفیق دے تو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی شریعت کے احکام ہے نا۔ تو پھر میں اس طرف آ گئی، اور پھر میں نے اسی وقت اپنی زندگی میں گول سیٹ کر لیے۔ آئی واز آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم 22 اور 23، جب میں نقاب میں آ گئی، اور پورا ڈاؤ میڈیکل کالج حیران تھا، کیونکہ میں بہت ایکٹیو تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جب کوئی خاتون پہلے حجاب نہیں کرتی اور اچانک سے شروع کر دیں تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ خواتین بھی شاید ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں۔ آپ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ تھیں، جب آپ نے پردہ کرنا شروع کیا حجاب اپنی مرضی سے، کس طرح کا فیڈ بیک تھا آپ کی ساتھی جو طالبہ تھی ان کی جانب سے؟ مردوں کا معاملہ ذرا اور طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی دوست تھی، آپ کی سہیلیاں تھیں، ان کے اندر کیا کریوسٹی تھی، یا کیا وہ کبھی آپ کو چھیڑتی یا تنگ بھی کرتی تھی، یا سب نے کہا کہ نہیں جو آپ نے راستہ چوز کیا آپ کی مرضی ہے تو اٹ از یور اون چوائس؟ ایکچولی یہ تھا کہ ظاہر میں بھی کانوینٹ سے پڑھی ہوئی تھی، اور میرا جو ہمارا گروپ تھا، ہم لوگ 8 کا گروپ تھا، جو فیمیلز تھیں، تو اس میں سے سوائے ایک میری دوست ڈاکٹر دینا خان، جس کو میں ابھی بھی اپنے دل کے بہت قریب سمجھتی ہوں، جنیوا میں رہتی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں وہ ہے۔ حالانکہ اس نے میرا مطلب میرے ساتھ ساتھ رہی، آپ کا ساتھ دیا اور آپ ساتھ سب ساتھ سے رہی، خود میں حالانکہ وہ آپ کے، بالکل بظاہر حلیے میں وہ ان سب کی طرح تھی۔ اور اور باقی کی لوگ باقی آپ کی باقی جو سہیلیاں آپ کی میری لڑکیاں؟ تھیں، میری ساتھی جو میرے گروپ کی تھی، تو ان لوگوں نے میرے ساتھ چلنا پسند نہیں کیا، اور کافی فاصلہ اختیار کر لیا۔ اچھا، یہ ہم کوئی بات کسی دیہات میں یا کسی لوئر مینٹلٹی کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ایک تعلیمی بیریئر کراس کرنے کے بعد پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی میڈیکل جیسی۔ وہاں بھی آپ کو اس رویے کا سامنا کرنا؟ جی، مجھے پڑھا، اور مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر قرآن کے ذریعے سے وہ انرجی، وہ راک ہارڈ ایمان دے دیا تھا۔ میں سننے والوں کو بھی یہ کہوں گی کہ قرآن کریم اور احادیث وہ فیول ہے جو آپ کے اندر ایمان کی جو انرجی دیتا ہے نا، وہ دنیا کا کوئی شخص، کوئی کتاب، کوئی چینل نہیں دے سکتا۔ جب آپ 1 to 1 ایک تو اللہ کے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں، اللہ سے نا ہدایت بھی طلب کرتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ لمحات آئے کہ میں اللہ سے بات کرتی تھی، اللہ مجھے راستہ نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ میں کون سا راستہ منتخب کروں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس تبدیلی کے پیچھے کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا لٹریچر کسی کو آپ نے پڑھا جس نے آپ کو بہت متاثر کیا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنی حدود و قیود کو بدل کے اس راستے پہ چلنا ہے؟ دیکھیے، کتابیں تو میں نے پڑھی، لیکن جو سب سے زیادہ میں نے جس کو ہائی لائٹ کر کے کئی دفعہ پڑھا، وہ تفہیم القرآن ہے۔ لیکن میں اس وقت کے جو اسکالرس تھے، ان سے جا کے ملتی تھی، میں ریسرچ آرٹیکل لکھتی تھی، اور جہاں پہ مجھے اختلاف رائے ملتا تھا، اور میں اس ظاہری حلیے کی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی تھی، اور تقریباً قریب تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جب کچھ ایسے آرٹیکلز، کچھ ایسی بکس، کچھ ایسی چیزیں پڑھتی تھی، اور میرے ذہن بھی آتا تھا میری تو یہ ریسرچ ہے،
اور میں اس وقت نوجوان بھی ظاہر تھی. مولانا تو مودودی سے آپ خاصی متاثر رہیں میں ہوں دوران ابھی طالب علمی اور ابھی ایک بھی عظیم مفکر اسلام ہے عالمگیر، ان پہ بات کر لیں گے اگر آپ موقع دیں گے. عالمگیر اسلامی تحریک کے بھی اور اس کے رہنما بھی ان سے متاثر ہیں. اس کو ہم پروف کر کے آپ کو دے سکتے ہیں، نام بھی بتا سکتے ہیں. خیر، تو میں جا کر مولانا طاہر القادری صاحب سے بھی ملی. میں نے ان کو ایک خط لکھا اپنے ریسرچ آرٹیکل کا. پردے میں جو اختلافات ہیں چہرے کے حوالے سے، ہاتھ منہ، یہ اس طرح جو میری ریسرچ تھی، مختلف میں نے ریفرنسز دیے اور میں نے ان کو ایک خط لکھا. اس وقت خطوں کا زمانہ تھا، ای میل، فون یہ نہیں ہوتے تھے. ہم پرانے زمانے کے لوگ ہیں نا، ونس اپون اے ٹائم. سو انہوں نے مجھے اتنی خوشی ہوئی جب ان کا جواب آیا. اچھا، طاہر القادری صاحب نے آپ کے خط کا جواب بھی دیا. انفرادی ملاقات انہوں نے میرے ساتھ کی. انہوں نے مجھے اپنے مرکز میں بلایا کراچی میں، اور انہوں نے میں نے اسے کہا دیکھیے یہ میری ریسرچ ہے، جیسے میں نے آپ کو بھیجا تھا اس کی فوٹو کاپی میں نے ان کو بھیجی تھی. والدہ کے ساتھ میں گئی اور تو آپ یہ لکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں. اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف. اگر میں اس وقت کچھ ایسی اچھی بات بھی اپنی ذات کے حوالے سے کروں گی تو سب سے پہلے میں یہ اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے. اور میری نیت بھی اخلاص ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا کوئی ایک ایسا ہو جو سمجھ لے. تو طاہر القادری صاحب سے اس وقت میں بہت زیادہ متاثر تھی. میں اس وقت کی بات نہیں کرتی کیونکہ ان کے کچھ میں نے انٹرویوز وغیرہ پڑھے تھے تو میں بہت متاثر تھی. میں والدہ سے کہتی بھی تھی کہ میں سے بہت متاثر ہوں. تو انہوں نے مجھے کچھ تھوڑا بہت سمجھایا جو میرے اعتراضات تھے کہ آپ نے یہ لکھا ہے اور میں نے کہ میری یہ ریسرچ ہے پردے اور حجاب کے حوالے سے. اور ہم بیٹھے، میں خالی آدھے گھنٹے بیٹھے ہوں گے تقریباً، بات چیت ہوتی رہی. پھر انہوں نے اس وقت نیا لیڈیز ونگ سٹارٹ کیا تھا کراچی میں. ابھی میز میں کام تھا، فیمیز میں نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اب چاہتا ہوں کہ آپ پورے کراچی کا کام سنبھالیں اور فیمیل ونگ کو آپ ہیڈ کریں. میں اس کو آرگنائز کر رہا ہوں. تو میرے لیے یہی کہنا بہت کافی تھا. مطلب میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں، لیکن بہرحال ظاہر فیصلے بھی زندگی میں کچھ کرنے پڑتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ کیفیات تھی کہ میں یعنی ریسرچ کرتی تھی اور ملتی تھی لوگوں سے اور پھر دیکھتی تھی کہ مجھے میری ریسرچ، میرا جو غور و فکر ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مینٹورز کی جہاں تک آپ نے بات کی، بچپن میں ابھی تک سب سے بڑی مینٹور میری ماں ہے. عقیل اظہر صاحبہ، شاعرہ، ادیبہ، پولیٹکس میں بھی وہ رہی ہیں. یہی خصوصیات میرے اندر بھی آ گئی ہیں جینیٹیکلی. آرٹسٹ میں ہوں تو وہ بھی آرٹسٹ ہے ماشاء اللہ، اور بڑی باصلاحیت خاتون ہے. تو میں تو والدہ کو ہی کہوں گی. باقی جو میں نے مولانا کو پڑھا اور دوسرے لوگوں کو پڑھا، اس کے علاوہ جو بڑے نام ہیں، ام زبیر آپا تھیں، ام اکبر ہیں، بلقیس آپا، یہ وہ لوگ تھے جو صوفیوں کی طرح اللہ کی راہ میں وقف ہو گئے تھے. یہ بہت بڑے نام ہیں. ان کا شاید کئی کتابوں میں ذکر نہ ہو، لیکن ان کو چونکہ میرا جو نوجوانی تک کا جو تھا سفر کراچی میں گزرا اور اس کے بعد میں 87 میں لاہور آ گئی، تو پھر یہاں سے میرے مینٹورز دوسرے ہو